اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیارے نبی، اللہ سے ڈریے اور کافروں کو اور منافقوں کو کی اطاعت نہ کیجیے۔ بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اور پیروی کیجیے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم لوگ کرتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور نہ تمہاری بیویوں کے جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تم کو اپنے منہ سے بولے بیٹے کو تمہارا بیٹا بنا دیا۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپ کو نہ جانو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے اور تمہارے رفیق ہے، اور جس چیز میں تم سے بھول چک ہو جائے تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، مگر جو تم دل سے ارادہ کر کے کرو، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دوسرے مومنین اور مہاجرین کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب اپنے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور منکروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ جب تم پر فوجیں چڑھ آئی تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، اور ایسی فوج جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ نے دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جبکہ وہ تم پر چڑھ جائے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں پتھرا گئی اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بالکل ہلا دیے گئے۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ صرف دھوکہ تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں، تم لوٹ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ پیغمبر سے اجازت مانگتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر مدینہ کے اطراف سے ان پر کوئی گھوس آتا اور ان کو فتنے کی دعوت دیتا تو وہ مان لیتے تھے۔ اور وہ اس میں بہت کم باقی رہتے تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پوچھ ہوگی۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، اور اس حالت میں تم کو صرف تھوڑے دنوں کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔
کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے گا؟ اگر وہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تم پر رحمت کرنا چاہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے روکنے والے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں، وہ تم سے بخل کرتے ہیں۔ پس جب خوف پیش آتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ وہ اپنی طرف سے اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح گردش کر رہی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو وہ مال کی حرص میں تم سے تیز زبانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ لوگ یقین نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال بیکار کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں، اور اگر فوجیں آ جائے تو یہ لوگ یہی پسند کرے کہ کاش ہم بددعاؤں کے ساتھ دیہات میں ہو، تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ تھا اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس نے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ کر دیا۔ ایمان والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کر دکھایا، پس ان میں سے کوئی اپنا ذمہ پورا کر چکا اور ان میں سے کوئی منتظر ہے، اور انہوں نے ذرا بھی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے یا ان کی توبہ کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے منکروں کو ان کے غصے کے ساتھ پھیر دیا ہے، ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور مومنین کی طرف سے اللہ لڑنے کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ قوت والا زبردست ہے۔ اور اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا ان کے قلعوں سے اتارا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو دیکھ رہے ہو، اور اس نے ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کو تم کو وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔